الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مومن ہے جس نے ربط کیا ہے درود کا اور مدفن میں ہوگا اس کے اجالا درود کا، اور واللیل جس کی زلف ہو، والشمس جس کا رخ وہ ایسے چاند کے لیے اعلیٰ درود کا، اور دل خانہ خدا ہے اس کے لیے ضرور کنجی نبی کے نام کی تالا درود کا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا۔ حضرات یہ آپ نازم آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سندھ کا حصہ ہے، آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی سمجھیں گے؟ خدا کی قسم میں یہ نہیں سمجھتا، یہ تو میرے آقا کی محفل ہے، یہاں تو فرشتے آ رہے ہیں، آپ جب گھر سے چلتے ہیں تو فرشتے آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا، یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا، آپ کے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب حضور کا نام سنے، بس میں، فیکٹری میں، دفتر میں، ٹیلی ویژن پر، کسی جگہ بھی حضور کا نام محمد مصطفیٰ سن لیں، آپ کا دل کلی کی طرح چٹک جائے اور لبوں پر درود جاری ہو جائے تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ تھوڑی دیر میں چھوٹی چھوٹی باتیں، اسی شہر میں ڈاکٹر صاحب، اسی شہر میں 1950 سے 1970 تک اسی جہانگیر پارک میں یہ خادم مجاہد ملت مولانا عبدالحمد بدایونی، علامہ ابن حسن یارچوی، احتشام الحق تھانی یوم حسین مناتے تھے، عید میلاد النبی مناتے تھے۔ 1950 سے 70 تک یہاں کوئی فساد نہیں ہوا، اور اس میں ہندو بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، اور سوامی کلیانند بھی آتا تھا، اور امام حسین کو اور حضور کو۔ اب ہوا کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ہوا کیا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ابھی تک وہ ہوا نہیں۔ جب حضور کا نام آئے، جب حضور کی محفل آئے، کوئی بھی آ جائے، بڑا کمشنر آیا کوئی نہیں اٹھا، ہماری محفلوں میں گورنر آیا کوئی نہیں اٹھا، اس لیے کہ یہ تو محفل ایسی ہے کہنا تیر نلارسم۔ جب حضور سرور کائنات کی محفل ہوتی تھی تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھ گئے، کوئی خسر خسر نہیں ہو سکتی۔ گورنر ہے تو گرمی ہوگا، یہاں اگر آنا ہے تو غلام مصطفیٰ بن کے آئے، کوئی نہیں اٹھے گا، کوئی خسر خسر نہیں کرے گا، موبائل بند کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی محفل میں آ گئے۔ خلیفہ ہارون رشید مدینے میں چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ فانوس، یہ اس کا کریڈٹ بھی یہ غلام مصطفیٰ ہی ہیں، الحاج شمیم الدین، اور کتنی محنت سے کرتے ہیں۔ ہارون رشید چل رہا ہے، یہ فانوس مدینے میں بڑے اچھے لگے ہیں، یہ قالین تو بڑے قیمتی ہیں، شاید ایران سے آئے، یہ ٹائلیں کہاں سے آئی ہیں؟ اونچا بول رہے ہیں۔ امام مالک ساتھ ہے، کہتے ہیں خلیفہ یہ پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور اگر تم نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم ساری عمر کے اپنے صالح اعمال غارت کر دو گے، اور تمہیں کانوں کان خبر نہیں۔
یہ کیسی محفل ہے؟ یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین محفل ہے۔ اور پھر درود پاک جتنا بھی آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ہوگا۔ میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ مجھے ڈاکٹر نے پابندی لگائی ہوئی ہے، میں اس لیے حاجی صاحب سے میں نے عرض کی کہ میں کھڑے ہو کے تقریر بھی اب نہیں کر سکتا۔ 2-3 باتیں بنیادی بتلاؤں گا، اور یہ شاید یہی میری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درود پاک کی تاریخ کیا ہے؟ یہ درود پاک پہلی مرتبہ کب پڑھا گیا؟ کس نے پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ یہ اس وقت پڑھا گیا نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مشرق تھا، نہ مغرب تھا، نہ شمال تھا، نہ جنوب تھا، نہ اتر تھا، نہ دکن تھا، نہ پورب تھا، نہ پچھم تھا، نہ نازنینہ نے فرش تھی، نہ نازنینہ نے عرش تھی، نہ کوہسار تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ پریاں تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اپنے محبوب کو بناتا چلا جا رہا تھا اور اس میں درود بھیجتا چلا جا رہا تھا۔ وہی ایک شاہکار تھی۔ اور دوسری دفعہ یہ درود کب پڑھا گیا؟ جب حضور معراج پر گئے۔ آج جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے یہ حضور کی معراج کا صدقہ ہے، یہ حضور کی معراج کا صدقہ ہے، جتنی بھی سائنس ترقی کر رہی ہے۔ اور یہ ضیاء جس سے صراط کہکشاں معمور ہے صاحب معراج کی گرد سفر کا نور ہے، اور اوج انسان کی ترقی کا یہ تنہا راستہ ہے، نقش پائے ہادی کامل سے یہ راستہ۔ جب حضور معراج پہ چلے گئے تو ایک ایسی جگہ ہی جبرائیل نے کہا کہ حضور میں آگے نہیں جا سکتا، بس یہ میری حد۔ تو وہاں سے ایک آواز آئی کیف یا محمد ربک یصلی، اے محمد توقف فرمائیے، ٹھہر جائیے، قیام کیجئے، آپ کا رب اندر آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ پڑھا جائے۔ تم درود پاک پر پہلے زمانے میں عرب میں اگر کوئی 2 آدمی لڑ رہے ہوتے تھے، تیسرا آدمی آ کر درود پڑھتا تھا اور وہ لڑائی بند ہو جاتی تھی۔ اور روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی جب تک آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنا۔ آج ایک بات ہے حاجی صاحب، ہم ایک بات سمجھ نہیں پائے کہ حضور تو رحمت للعالمین تھے یا نہیں؟ رحمت للعالمین تھے، ہیں، دیکھیے وہ ہیں۔ حضرت آدم صفی اللہ تھے، آئے اور آ کے چلے گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، آئے اور آ کے چلے گئے۔ عیسیٰ روح اللہ تھے، وہ آئے اور چلے گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ تھے، آئے اور چلے گئے۔ اسماعیل ذبیح اللہ آئے اور آگے چلے گئے، اور میرا آقا آیا تھا، آیا ہے اور آیا رہے گا۔ اس نے مشرق و مغرب کو اکٹھا کر دیا، فارس کے سلمان فارسی کو بلال حبشی سے ملا دیا، اور جب مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور اور سنان جہنی اور ابو غفاری اجیر تھا حضرت عمر فاروق کا، ان کی وہ مہاجر تھے اور وہ انصاری تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ ابو غفاری نے کونسا مارا جہنی کو، تو اس نے پکارنا شروع کر دیا یا للانصار یا للانصار یا للانصار، اور اس نے پکارنا شروع کر دیا یا للمہاجر یا للمہاجر یا للمہاجر۔ حضور تک یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا ما بال هذا الجالیہ وخبیثۃ ومنتنہ، یہ جہالت کا کیا نعرہ لگا رہے ہو؟ یہ اسلام میں منع ہے۔ حضور کی رحمت جوش میں آئی،
ایک دن تمام سرداران نے مکہ کو مہاجروں کو اکٹھا کر لیا، ایک دن انصار کو اکٹھا کر لیا، اور ایک کا ہاتھ دوسرے پر ہاتھ، سیرت النبی میں اس کو مواقعات کہتے ہیں، رکھتے گئے اب دیکھیے ایک انصار کا ہاتھ، اوپر مہاجر کا ہاتھ، اور اوپر میرے نبی کا ہاتھ، وہ کتنا مضبوط رشتہ بن گیا ہوگا، سب کا ہاتھ مل گیا الا علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ شیر خدا کہنے لگے حضور آپ نے میرا ہاتھ نہیں ملایا؟ انہوں نے ہاتھ ملا کے کہا علی تم تو ازل سے میرے بھائی بن چکے ہو، اور تم تو ابد تک میرے بھائی۔ آج جتنی بھی ہے افراتفری ہے، اس لیے کہ اجتہاد اور جہاد ختم ہو گیا ہے۔ ابھی جون 2006 میں انٹرنیشنل اسکالرز امریکہ میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں عالم اسلام کا مسئلہ اگر حل کرنا ہے تو اجتہاد کی طرف جاؤ، اور وہ مشرق میں بیٹھے ہوئے علامہ اقبال کی طرف دیکھو۔ 10 جون 2006 ڈیلی ڈان آپ پڑھیں، آپ کو اس میں پوری تفصیل۔ اور علامہ اقبال کا پیغام کیا تھا؟ نے افغانیم و نے ترکو تھوریم چمن زودیم و اشیق شاب ساریم تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کی ما پرورده یک نوبهاریم۔ وہی بہار ہے، وہی صبح بہارا ہے حاجی صاحب۔ بیک ٹو محمد۔ آج دنیا کے جتنے مسئلے کرنے ہیں، آج ہم انہی لعنتوں میں گرفتار ہیں۔ بات تو حضور کی سیرت کرتے ہیں، اور میں روز جھوٹ بولوں اور پھر کہوں میں حضور کا غلام، میں منافقت کروں، میں اپنی بہن کا حصہ کھا لوں، میں اپنے بھائیوں کا حصہ کھا لوں، میں تولنے میں ڈنڈی ماروں، میں سٹاک اپنا پورا کر لوں، اور پھر میں کہوں کہ میں تو حضور کا غلام۔ ہمیں اندر کی تطہیر کی ضرورت ہے، اندر کی تطہیر کی ضرورت ہے۔ بس میں نے اپنے اوپر خود پابندی لگائی ہوئی ہے، یہ نہ پھول ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔